شریعت کی ایک فضا، حبش میں عورتوں کو کیسے دفنایا جاتا ہے، یہ چیز سیدہ نے شروع کی. حیا کا مظہر، عفت کا مظہر. فرمایا بی بی ہمارے یہاں صندوق بنایا جاتا ہے. بی بی نے اپنی زندگی میں اپنا صندوق بنوایا. جنازہ رات میں اٹھا، افراد کم ہیں، پورا مدینہ شریک نہیں ہے. سوال تو بنتا ہے نا، بی بی جب لوگ نہیں ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، کون سی لائٹس تھیں؟ لیکن مظہر حیا کا لائٹس نہیں ہے. مجھے تو پتا ہے میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، میں نے تو اپنا خیال کرنا ہے. کبھی بھی صندوق میں کیوں؟ کب میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کو بھی. انسان کا بدن ہے نا، پتہ چلتا ہے پتلا ہے، موٹا ہے، لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے. میں نہیں چاہتی کوئی نامحرم یہ بھی جانے. یہ وہ شہرت تھی بی بی کی مدینے میں، ایک پاکیزہ خاتون، کسی کے سامنے نہ آنے والی، مصلی پہ بیٹھ کر عبادتیں کرنے والی. مدینے اور مکے کی عورتوں کو اگر مسائل آتے تھے، بی بی سے جا کے پوچھتی تھی. شرعی مسائل کا جواب، فقہی مسائل کا جواب، شوہرداری کے سوالات کا جواب. کسی کو کوئی ایشو آیا فوراً سیدہ کے پاس. مفسر قرآن، تفسیر قرآن بیان کرنے والی. کہتے دشمن کی پلاننگ میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم علی کے در پہ جائیں گے اور نبی کی بیٹی آئے گی جو حجاب اللہ ہے، جس نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا، کسی نامحرم سے کوئی بات نہیں کی. جب مسجد میں جا رہی تھی اپنا حق مانگنے، آگے بھی عورتیں پیچھے بھی عورتیں رکھیں. کسی نے پوچھا بی بی نے ایسا کیوں کیا؟ کہ جب چل رہی تھی تو نہیں چاہ رہی تھی میرے قدموں کے نشانوں کو بھی کوئی دیکھے. عورتیں پیچھے آئیں گی، وہ نشان مٹتے جائیں گے. مسجد میں پردہ لگایا گیا. پہلے اپنی کنیز کو بولا کلام کرو، کلام کیا کہ نبی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں یہ حق ہے. جب نہیں مانا تو خود بولنا شروع ہوئی. کہتے پہلی مرتبہ جب نبی کی بیٹی کا آواز سنا تو سارے مسجد والے رونے لگے. آج کیا ضرورت پڑی کہ مصطفیٰ کی بیٹی کلام کر رہی ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا. آج آپ کے گھر کے دروازے پر بھی گھنٹی بجے تو مر جاتا ہے دروازہ کھولنے نا. عام گھر کی بات، یہ سیدہ کا گھر ہے، کسی نے سوچا نہیں تھا بی بی آئیں گی. یہ تو پلاننگ میں تھا ہی نہیں. کتنی زحمت اٹھانی پڑے، گھر کو آگ لگانی پڑے، اور اتنا جھگڑا ہو. یہ انہوں نے کہا آسانی سے جائیں گے، حضرت علی آئیں گے ان کو لے کے چلے جائیں گے. یہ تو آتی نہیں ہے کسی سے بات کرنے. اب جب دروازے پر آئے نا تو یہ ایک شاکنگ مومنٹ تھا ان کے لیے. نبی کی بیٹی کیسے آ گئی؟ جب پیچھے سے آواز دی کہ علی کو بلا، انہوں نے سمجھا کوئی کنیز دروازے پہ کھڑی ہے. کہ مجھے پہچانو، میں فاطمہ ہوں، میں حسنین کی ماں ہوں. یہ وہی دروازہ ہے جہاں نبی سلام کرتے تھے. کیا تم میرے مقام کو نہیں جانتے؟ میرے احترام میں میرے بابا کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بددہن شخص اس دروازے کے پیچھے تھا. کفائن، اگر بیٹی ہو تو کیا ہوا؟ کہ اگر علی نہیں آئیں گے تو کیا کرو گے؟ کہ دروازہ توڑ دیں گے. کہ شرم نہیں آتی؟ میں دروازے کے پیچھے ہوں، تجھے پتا ہے میں تیرے جو بچے میرے گھر کے اندر ہیں. کبھی وقت ملا تو اس شخص کا شجرہ بھی بیان کیا جائے. بددہن تھا. کہ کیا ہوا اگر نبی کی بیٹی ہو؟ ہمیں حکم ملا ہے کسی بھی صورت میں علی کو لے جانا ہے. پھر وہ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے تھا. واللہ اگر مدینے میں آگ نہ لگتی تو کبھی کربلا میں آگ نہ لگتی. واللہ اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، قسم ہے خدا کی اگر مدینے میں پسلیاں نہ ٹوٹتی نا تو وہ شخص کبھی ابن زیاد کو نہ کہتا کہ ابن زیاد جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا مجھے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی. ذرا مسلمان سوچ کے تو بتائے یہ جسارت شروع کہاں سے ہوئی؟ جب ایک رسم پڑ جاتی ہے نا، وہ رسم بار بار دہرائی جاتی ہے.
کئی علماء اس بات پہ ڈر ڈر کے بیان کرتے ہیں، کتنا ظلم ہوا سیدہ پہ، بندہ پریشان ہوتا، یہ بھی بیان کرے نہ کرے، لیکن مصیبت کربلا کو دیکھ کر پڑھنے والے کو تھوڑی جرأت ملتی ہے کہ اگر کربلا میں تماچے نہ لگتے، اگر یہ جرأت کربلا میں کی گئی تو سمجھو مدینے میں بھی کی گئی تھی۔ امام حسن ایک ذاکر، ایرانی ذاکر کے خواب میں آتا ہے، ذاکر تو میرے سارے مصائب پڑھتا ہے، جی مولا کبھی میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت بھی تو سنا۔ میرے امام رضا کی روایت ہے، اے شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کے پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو، گھر میں تھوڑی پریشانی آئی ہاتھوں کو اٹھا کے خدا کو ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو، کہ ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں پر مدینے کی مصیبت برداشت نہیں ہوتی۔ کہ ذاکر میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سناتا؟ کہ مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، مرد اگر پریشان ہو اس کی ہمراز، اس کی ہمدم اس کی بیوی ہوتی ہے۔ حسن اتنے مظلوم تھے کہ اپنی بیوی نے زہر دیا، مولا میں سناتا ہوں جگر کے ٹکڑے باہر آئے، مولا میں بتاتا ہوں یہ واحد امام ہے جس کو 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ جب جنازہ گھر آیا نا تو بی بی زینب نے کہا کہ حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ خون میں رنگین کس نے کیا؟ کہ ذاکر یہ سارے میرے مصائب ہیں پر میرے شیعوں کو بتا میری اصل مصیبت مدینے کی گلی میں ہے۔ کہ حسین بھی تھے لیکن حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا۔ کہ مولا مدینے کی گلی میں کیا ہوا؟ کہ میں چھوٹا تھا فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کو بچائے۔ بعض جملے سخت ہوتے ہیں بندے کے لیے پڑھنا بھی، لیکن مصیبت حسن کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسن کی کیفیت کو سمجھو۔ کسی جوان نے کہا مولانا کون سی ایسی مصیبت ہے جس کے لیے امام حسن اتنا روتے تھے؟ میں نے کہا مثال دوں گا، پڑھنے کی ہمت مجھ میں بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ بتا اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا مارے، یہ سننا تھا جوان رونے لگا کہ مولانا دعا کری اللہ موت دے یہ منظر نہ دکھائے۔ میں نے کہا پوری زندگی حسن روتے رہے، راستے بدل بدل کے مدینے میں چلتے رہے، کہیں اس کے چہرے پہ نگاہ نہ پڑے کیونکہ ماں کا چہرہ حسن کو یاد آتا تھا۔ تبھی میرے امام زمانہ فرماتے ہیں مومن جب آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، یہ دن مولا حسین کی یتیمی کے دن آئے، یہ دن سیدہ زینب کی یتیمی کے دن آئے، دلوں کو کربلا اور مدینے لے جائیں، ثواب زیارت حسین حاصل کریں، خلوص دل سے سب مل کے اپنے مولا حسین کو سلام دیں، اور چند جملے مولا حسین کی یتیمی کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علی ابن حسین کی صدا بلند وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب سب مل کے السلام علی وعلى علی ابن وعلى اولاد وعلى اصحاب میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پر میرا سلام ہو حسین مولا کی یتیمی پر اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کا جنازہ نہ دکھائے اللہ بچپن میں کسی بچے کو ماں کی جھکی کمر نہ دکھائے اللہ بچپن میں کسی غیرت مند بیٹے کو ماں کے چہرے کے نیلے رخسار نہ دکھائے بڑی عجیب ہے اہل بیت کے گھرانے کی یتیمی بڑے بچے اس گھرانے میں یتیم ہوئے آپ نے سنا مولا کے صحابی نے امام حسن سے کہا مولا حسن جب بھی مسجد جاتے ہیں لمبا راستہ لیتے ہیں آج اس گلی سے چلیے یہ مسجد کے بڑی قریب ہے رو کے کہنے لگے اس گھر میں اس کا گھر ہے اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا حسن مولا میں قربان آپ کی محبت پہ جس نے ماں پہ دروازہ گرایا کبھی اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کیا لیکن آئے کربلا کربلا ایک 4 سالہ یتیم بچے کرے تو کیا کرے بابا کا قاتل سامنے ہے کبھی بابا کے سر کو نوک نیزہ سے مارتا تھا کبھی بچی کے سامنے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑے مارتا تھا رو کے کہتی تھی نمار نمار میرے 3 دن کا پیاسا بابا
مولا حسن آپ بھی یتیم ہوئے، سکینہ بھی یتیم ہوئے، کہاں آپ کی یتیمی، کہاں سکینہ کی یتیمی؟ دونوں بچوں نے اماں کی ٹوٹی پسلیاں نہیں دیکھی، صرف مولا علی غسل دے رہے تھے، دیتے دیتے پسلیوں پہ نگاہ پڑ گئے، علی دھاڑے مار مار کے رونے لگے، لیکن بچوں نے پسلیاں نہیں دیکھی۔ او جگر پھٹتا ہے جب کربلا سنتے ہیں، 4 سالہ بچے جب مقتل میں گئے، کہیں بابا نظر نہیں آئے۔ جب بچپن میں نے روایت سنی، میں نے اپنے استاد سے کہا بھلا بچی نے بابا کو کیسے نہیں پہچانا؟ جو بچی بابا کے سینے پہ سوتی تھی، یہ کیسے ممکن ہے بیٹی باپ کو نہ پہچانے؟ انہوں نے کہا میرے لال، بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن لباس سے پہچانا جاتا ہے، یا بدن سر سے پہچانا جاتا ہے۔ بچی جب مقتل میں گئے، بدن پہ سر موجود نہیں تھا، بدن پہ لباس موجود نہیں تھا۔ کبھی بچی ادھر دوڑے، کبھی بچی ادھر دوڑے، جب تھک کے زمین پہ بیٹھی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئے الہیہ الہیہ، او میری تھکی ہوئی سکینہ، او میری یتیم بچے، بابا کے سینے پہ سو جا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے حسین مولا کی یتیمی کا واسطہ، تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ اے خدا، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کو اللہ علیین میں درجات عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔